الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم نظر کی کمزوری کے لیے ایک بہترین قرآنی عمل بتاتے ہیں۔ جن کی نظر کمزور ہو چکی ہے، دور قریب کی نظر کم ہو چکی ہے، چشمہ لگ چکا ہے، لینس کے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کو خوب فائدہ ہوگا۔ ان کی نظر جو ہے تیز ہو جائے گی، ان کی نگاہ تیز ہو جائے گی۔ اس مبارک عمل کی برکت سے نہ تو کبھی آنکھوں کا نور کم ہوگا اور نہ ہی کبھی ختم ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ناظرین، یاد رکھیں، اللہ کے کلام میں شفا ہے، قرآن کریم میں شفا ہے، قرآن سارا کا سارا شفا ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے کوئی بھی عمل ہے تو اس کو کر لیا کریں۔ جس قدر یقین پختہ ہوگا، نتیجہ بھی اسی قدر انشاءاللہ جلد بھی آئے گا اور اچھا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، جیسے میرا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تو شفا ہی شفا ہے۔ شفا کے لیے قرآن کافی ہے، شفا کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب میں نظر کی کمزوری کے حوالے سے ایک وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں جو قرآن سے ہے، اور ایک مسنون وظیفہ جو حضور علیہ السلام کے فرمان سے ہے۔ دونوں عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ دونوں سے فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم سے وظیفہ آیت الکرسی کا انتخاب کیا ہے ہم نے۔ جس کی نظر کمزور ہے، نگاہ تیز نہیں ہے، چشمہ لگ چکا ہے، اینک لگ چکی ہے، دور قریب نظر کے حوالے سے مسئلہ ہے، نمبر بڑھتا جا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اس طرح پڑھے کہ جب وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر پہنچے تو اس جملے کو 11 مرتبہ دہرائے، 11 مرتبہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھے۔ آیت الکرسی آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے، مگر جب آپ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر پہنچیں تو اس کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں پہ دم کرے، دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ پھیر لے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ نظر تیز ہو جائے گی، یعنی نگاہ تیز ہو جائے گی۔ آنکھوں کا نور کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ ہی کم ہوگا، اللہ کی فضل و کرم سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسنون وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، آپ یہ بھی کر لیا کریں صبح کی نماز کے بعد۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ 4 بیماریوں سے بچا لیں گے، پاگل پن سے بچا لیں گے، کوڑ کی بیماری سے بچا لیں گے، اندھے پن سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ فالج سے بچا لیں گے۔ تو سبحان اللہ، جن کی نظر کمزور ہے، جن کی نگاہ تیز نہیں ہے یا چشمے لگ چکے ہیں، دور قریب مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ وظیفہ جب وہ کریں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ زندگی بھر کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، اللہ تعالیٰ کسی کی محتاجی سے محفوظ کر لے گا انشاءاللہ۔ جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ آنکھوں کی کیا قدر ہے، مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پہ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، مصلحت ہے، اس پہ خوش ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی خوب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھتا ہے۔ قیامت کے دن بھی جو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، راضی برضا ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے خوب لطف اندوز کرے گا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ کے اوپر اس دنیا میں بھی ہم راضی رہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہوں اس وقت بھی یہی کیفیت ہو کہ ہم راضی برضا جائیں، یعنی اللہ کے فیصلوں کے اوپر ہم راضی ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو وظیفہ میں نے آیت الکرسی کا دیا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ 100 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ آیت الکرسی کو جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے اس کے مطابق پڑھ لیا کریں۔ ہاں جو خود نہیں پڑھ سکتے وہ کیا کریں، ان کو کوئی بھی عامل یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار آیت الکرسی اسی طریقہ کار کے مطابق دم کر کے دے دے، پانی پہ دم کر کے دے دے، ہاتھوں پہ دم کر کے ان کی آنکھوں پہ نہ پھیرے بلکہ پانی پہ دم کر کے دے دے، اسی طرح جیسے میں نے بتایا ہے وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 11 مرتبہ پڑھے گا، آیت الکرسی کو صرف 1 مرتبہ پڑھے گا، جب اس جملے پہ پہنچے گا تو اس کو 11 مرتبہ پڑھے گا۔ تو یوں دم کر کے دے دے، وہ پانی آنکھوں پہ لگا لے، جس کا مسئلہ ہے، جو متاثر ہے، جو مریض ہے، اس کو چاہیے کہ آنکھوں پہ پانی لگا لے، یعنی اپنی آنکھیں اس پانی سے دھوئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پانی محفوظ کر لے اپنے پاس، اور اگر دور سے کہیں سے دم کروایا ہے یا دور ہے جو دم کرنے والا ہے تو پھر آپ پانی محفوظ کر لیں اپنے پاس، 11 دن تک یا 21 دن تک پانی بڑھاتے رہیں اور اسی پانی سے اپنی آنکھوں کو دھوئیں، انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سارے مسلمانوں کے دکھ دور فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔